السلام علیکم۔ امید کرتا ہوں آپ سب خیریت سے ہوں گے۔ میرا نام ہے حافظ محمد شارق اور آج ہم بات کریں گے کریئر کاؤنسلنگ کے بارے میں۔ کریئر کا انتخاب یقیناً ہماری زندگی کے اہم ترین فیصلوں میں سے ہوتا ہے۔ ایک ایسا فیصلہ ہے کہ جس پر آپ کے پورے مستقبل کا دار و مدار ہے۔ اگر آج آپ نے اپنے کریئر کا فیصلہ درست طریقے سے کیا ہے تو آپ جب 50-60 برس کی عمر میں ہوں گے تو آپ بالکل ایک مطمئن زندگی بسر کر رہے ہوں گے، چاہے وہ ذہنی طور پر ہو یا معاشی طور پر ہو۔ اور اگر آج آپ نے یہ فیصلہ درست طور پر نہیں کیا، جب 60 برس کی عمر میں ہوں گے تو ذہنی طور پر پریشان ہوں گے، معاشی طور پر بھی خدا نخواستہ پریشان ہو سکتے ہیں، اور بھی دیگر مسائل کا سامنا آپ کو کرنا پڑ سکتا ہے۔ میں ایسے بہت سارے دوستوں کو جانتا ہوں جو کہ اس وقت عمر کے بالکل اسی حصے میں ہیں اور پریشان ہیں، اسٹریسڈ ہیں۔ حالانکہ ان کا کچن منی ٹھیک طریقے سے چل رہا ہے، لیکن وہ اس بات سے پریشان ہے کہ انہیں اپنی زندگی کے اندر کچھ کرنا تھا اور وہ اس بات کو نہیں کر پائے۔ کیونکہ انہوں نے اپنے کریئر کا انتخاب صحیح طریقے سے نہیں کیا تھا۔ اور میں ایسے لوگوں کو بھی جانتا ہوں جو کہ اس وقت محض 28 یا 30 برس کے ہیں اور انہوں نے صحیح وقت پر صحیح فیصلہ کیا، اپنے کریئر کا انتخاب بالکل درست سمت میں کیا، اور آج الحمدللہ وہ نہ صرف یہ کہ ایک اچھے معاشی سفر کا آغاز کر چکے ہیں، بلکہ وہ بالکل مطمئن ہو کر ایک ذہنی سکون کے ساتھ زندگی بسر کر رہے ہیں۔ وہ جو کام کرتے ہیں وہ ان کا کام نہیں ہوتا بلکہ ان کا پیشن ہوتا ہے۔ اب میں یہاں پر یہ موٹیویشنل اسپیکر کی طرح کہ آپ کا جو بھی کریئر بنا لیں، ہرگز نہیں۔ ابھی میں یہ پوری جو سیریز ہے ہماری کریئر کاؤنسلنگ کی، یہ ڈیڈیکیٹ کرنا چاہوں گا ان نوجوانوں کے نام جن لوگوں نے آج یہ فیصلہ کیا ہے کہ ہمیں اپنی زندگی کا یہ اہم ترین فیصلہ خود شعوری کے ساتھ کرنا ہے۔ یہ قدم ہمیں سوچ سمجھ کر اٹھانا ہے، وقت کے بہاؤ یا زمانے کی باتیں سن کر، جذبات سے مغلوب ہو کر یا پھر ٹرینڈ میں آ کر فیصلہ ہم نے نہیں کرنا۔ جن لوگوں نے آج یہ طے کر لیا ہے ان لوگوں کے لیے یہ سیشن مکمل طور پر میری جانب سے ڈیڈیکیٹ ہے، اور ان لوگوں کو میری طرف سے سلام بھی ہے۔ کریئر کا انتخاب جیسے میں آپ کو بتا چکا ہوں کہ بہت ہی امپورٹنٹ ہے، اور اگر آپ اس کو صحیح طریقے سے منتخب کر لیتے ہیں، صحیح کرائیٹیریا کے ساتھ منتخب کر لیتے ہیں تو آپ کی زندگی سنور سکتی ہے، اور اگر آپ نے صحیح انتخاب نہیں کیا تو آپ کی زندگی مکمل طور پر بگڑ بھی سکتی ہے۔ تو کیا وہ کرائیٹیریا ہیں جس کی بنیاد پر ہمیں کریئر کا انتخاب کرنا ہے؟ آج میں آپ کو صرف سب سے پہلے 2 چیزیں بتاؤں گا اور اس کے ساتھ ایک پریکٹس بھی بتاؤں گا۔ سب سے پہلا نقطہ جو آپ نے ذہن میں رکھنا ہے وہ یہ ہے کہ ہر کام ہر انسان نہیں کر سکتا۔ یہ بات آپ نے ذہن میں بٹھا لیں، اپنے گرہ باندھ کر بٹھا لیں۔ ہم میں سے اکثر لوگ کیا کرتے ہیں، جب بچہ پیدا ہوتا ہے تو وہ ڈاکٹر بنے گا یا انجینئر بنے گا یا پھر چارٹرڈ اکاؤنٹنٹ بنے گا۔ یہ چند ایک ہمارے جو ہے نا پیشے ہیں جس کے بارے میں ہم نے طے کر لیا، یا پائلٹ بنے گا، یہ طے کر لیا کہ بچے کو یہی بننا ہے۔ اب بچہ ہو سکتا ہے عالم دین بننا چاہتا ہو سکتا ہے فلسفی بننا چاہتا ہو سکتا ہے ماہر نفسیات بننا چاہتا ہو سکتا ہے ڈاکٹر بننا ہی چاہتا ہو، کچھ بھی بن سکتا ہے وہ۔ لیکن ہر بچہ ڈاکٹر یا انجینئر نہیں بنے گا، لیکن ہماری سوچ یہی ہوتی ہے۔ اور یہی وجہ ہے کہ آپ اگر دیکھیں خاص طور پر وہ نوجوان جو اس وقت 9 کے بعد اپنے تعلیمی حصے میں، یعنی کہ جو ٹین ایجرز ہوتے ہیں، وہ اگر اپنے گرد و پیش میں دیکھیں تو انہیں محسوس ہوگا، اور والدین بھی میں مخاطب ہوں والدین سے بھی، کہ وہ بھی یہی کام اپنے بچوں سے کروا رہے ہوتے ہیں اسی جذبات میں آ کر۔ وہ یہ کہ 9-10 کے اندر وہ سائنس یا اس طرح میڈیکل سائنس یا پھر کمپیوٹر سائنس وغیرہ کا جو وہ انتخاب کرتے ہیں۔ اب جب وہ انتخاب کر لیتے ہیں تو وہ یہ سوچتے ہیں کہ ہمیں انجینئر بننا ہے، ڈاکٹر بننا ہے، کمپیوٹر سافٹ ویئر انجینئر بننا ہے، یا اس طرح کا کچھ سوچ کر انہوں نے اپنے ذہن کے اندر خواہشات جو ہے پال رکھی ہوتی ہیں۔ لیکن باوجود اس کے کہ انہوں نے بہت محنت کی ہوتی ہے، آپ دیکھ لیں اپنے ارد گرد، آپ کے اپنے سرکل میں بہت سارے ایسے دوست ہوں گے جو اپنے زمانے میں بڑے پڑھاکو ہوا کرتے ہوں گے، کوچنگ سینٹر بھی جاتے ہوں گے، ٹیوشنز بھی پڑھتے ہوں گے، اسکولز میں بھی بڑے اچھے مارکس ان کے آتے ہوں گے، بڑے ہی برائٹ اسٹوڈنٹس ہیں، لیکن آج نہ ہی وہ انجینئر ہیں، نہ ہی وہ ڈاکٹر ہیں، نہ ہی وہ چارٹرڈ اکاؤنٹنٹ ہے، بلکہ وہی وہ 9 to 5 کی چھوٹی سی جاب کر رہے ہیں، یا کوئی اپنا کوئی کاروبار کر رہا ہے، تو وہ کچھ اور کام کر رہے ہیں۔ وہ جس مقصد کے لیے، جس سوچ کے تحت اس کالج کے اندر، یونیورسٹی کے اندر یا اسکول کے اندر داخل ہوئے تھے، وہ مقصد پورا نہیں ہوا۔ ہو سکتا ہے ان میں سے کچھ لوگ عالم دین بن گئے ہوں، کچھ لوگ ادیب بن گئے ہوں۔ تو کہنے کا مقصد یہ ہے کہ ہر شخص، ہر انسان ہر پیشوں کو انتخاب نہیں کر سکتا۔ میرے ایک دوست ہیں جو کہ میڈیکل ڈاکٹر بننا چاہتے تھے، انہیں ان کے والد صاحب نے عالم دین بنا دیا۔ انہیں بہت زیادہ شغف ہے سوشل سائنسز سے، لیکن وہ انجینئر بن چکے ہیں۔ اب وہ انجینئر بن کے اپنا کچن منی تو چلا رہے ہیں، لیکن اسٹریس رہتے ہیں ہر وقت۔ وہ کہتے ہیں کہ زندگی میں کچھ کرنا تھا جو میں آج نہیں کر پایا، میرے اندر جو ایک روح کی جو پیاس تھی، وہ تشنگی پوری نہیں ہو سکی آج تک۔
ابھی تک جو ہے میں پیاسا ہی گھوم رہا ہوں. تو کریئر کا انتخاب بہت زیادہ ضروری ہے، ورنہ ہوگا یہ کہ آپ 9 to 5 جاب کریں گے اور 5-6 بجے جب گھر پر آئیں گے تو آپ تھکے ہوئے ہوں گے. جبکہ وہ لوگ جو اپنے کریئر کا انتخاب بہت سوچ سمجھ کر کرتے ہیں اور بڑی خوبصورتی کے ساتھ کرتے ہیں، اسٹریٹجک پورے پلان کے ساتھ کرتے ہیں، تو ان لوگوں کا معاملہ یہ ہوتا ہے کہ اگر 9 to 5 جاب ہو اور ان کو وہ کام 9 بجے تک بھی کرنا پڑے رات کے، تو 9 to 9 بھی وہ کام کر رہے ہوں گے. یہ میں آپ کو حقیقت بتا رہا ہوں. یہ کیوں ہوتا ہے؟ کیونکہ وہ جس کام میں انوالو ہوتے ہیں، انگیج ہوتے ہیں، وہ کام ان کا کریئر ہوتا ہے، جاب نہیں ہوتی. جاب کیا ہوتی ہے؟ فرق سمجھ لیں ان دونوں کے اندر. جاب یہ ہوتی ہے کہ آپ صرف کچن منی چلانے کے لیے کوئی کام کر رہے ہیں، لائک آپ جو کسی پیٹرول پمپ پر کام کر رہے ہیں، آج آپ مینیجر بن گئے، کل آپ جو وہ سیلز ڈپارٹمنٹ میں چلے گئے، پرسوں آپ کہیں ٹیچنگ کر رہے ہیں، اس کے بعد آپ نے اپنا کوئی بزنس کر لیا، اس کے بعد آپ نے کہیں ڈرائیونگ کر لی. جو بھی آپ کو، جس سے بھی آپ کی ضروریات زندگی پوری ہو رہی ہو، جس سے آپ کے گھر کے اندر 1,00,000 1.5 2 لاکھ روپے مہینہ گھر پر کچھ نہ کچھ آ رہا ہو، آپ وہ انتخاب کر لیتے ہیں. کیونکہ آپ کو کام کرنا ہے، آپ کو اپنا کیریئر نہیں بنانا، آپ نے کام کرنا ہے. کیریئر کیا ہوتا ہے؟ کیریئر وہ ہوتا ہے جو آپ کی پہچان ہوتی ہے کسی بھی شعبے کے اندر. جب میں یہ کہتا ہوں کہ کسی کرکٹر کو سوچیں تو آپ کے ذہن میں آپ کا فیوریٹ کرکٹر آ جائے گا. کوئی گلی محلے میں کھیلتا ہوا کوئی کرکٹر نہیں آئے گا، کیونکہ اس کا وہ کیریئر ہے. ٹھیک ہے نا؟ تو آپ نے جاب نہیں کرنی، آپ نے اپنا کیریئر بنانا ہے. ایک ٹیچر اپنا کیریئر بنا سکتا ہے، ہو سکتا ہے وہ اپنے انسٹیٹیوٹس ہیں، ایجوکیشنل جو ادارے ہیں وہ سوئچ کرتا رہے، لیکن اس کا جو کیریئر ہوگا، اس کا جو شعبہ ہوگا وہ ایک ہی ہوگا کہ اس کو ٹیچ کرنا ہے. اور کیا ٹیچ کرنا ہے؟ اس کا ایک مخصوص ایک جو ہے وہ فیلڈ ہوگی. تو آپ نے یہاں پر کیریئر کا انتخاب کرنا ہے، آپ نے جاب کا انتخاب نہیں کرنا ہے. یہ چیز آپ نے ہمیشہ ذہن میں رکھنی ہے. تو آئی ہوپ کہ آپ کو جاب اور کیریئر کے اندر فرق کلیئر ہو گیا ہوگا. اب یہ کیریئر کا انتخاب کیسے کرنا ہے تو اس پر ہم بات کرتے ہیں. لیکن کیریئر کے انتخاب کے لیے اتنا میں آپ کو بتا دوں کہ اس میں آپ نے لوگوں سے مشاورت بھی کرنی ہے، کیونکہ آپ کے بارے میں آپ بھی جانتے ہیں اور لوگ بھی جانتے ہیں. تو اس میں یوں سمجھ لیں کہ مشاورت کا سایہ بھی ہونا چاہیے، زمانے کی روشنی بھی ہونی چاہیے، اور آپ کے قلب کی توانائی بھی ہونی چاہیے. تمام چیزیں ہونی چاہیے، ایک مکمل پیکج ہونا چاہیے جو آپ کو ایک کامیاب کیریئر کی طرف لے کر جا سکے. تب آپ آخری عمر کے حصے کے اندر مطمئن ہو کر ایک اچھی زندگی بسر کر رہے ہوں گے. اور آپ سوچیں گے، اپنے بچوں کو بھی بلکہ بتا رہے ہوں گے کہ میں نے اس موقع پر یہ فیصلہ کیا تھا اور الحمدللہ اللہ کا شکر ہے کہ وہ میرا فیصلہ بالکل درست تھا. تو ابھی ہم بات کرتے ہیں کہ کیریئر کا انتخاب کیسے کیا جاتا ہے. لیکن آج کے اس سیشن میں صرف ہم ایک چھوٹی سی پریکٹس ہے وہ میں آپ لوگوں کو بتانے کے لیے جا رہا ہوں. وہ پریکٹس کیا ہے؟ پریکٹس یہ ہے کہ آپ نے اس وقت اب تک آپ نے کیا کیا سوچا تھا اپنے کیریئر کے بارے میں کہ آپ کو کیا بننا ہے. ہو سکتا ہے آپ نے بچپن میں سوچا ہو کہ آپ کو میڈیکل ڈاکٹر بننا ہے، ہو سکتا ہے آپ نے سوچا ہو کہ آپ نے فلسفی بننا ہے، آپ نے عالم دین بننا ہے. آپ نے وہ تمام جو ہے لسٹ آؤٹ کرنے چیزیں کہ آپ نے سب سے پہلے کیا سوچا، پھر اس کے بعد کیا سوچا، اس کے بعد کیا سوچا، اور ان سب کی وجوہات لکھنی ہے. میں آپ کو اپنی مثال دیتا ہوں. جب میں بالکل چھوٹا تھا تو میں سوچتا تھا کہ مجھے پیلینٹولوجسٹ بننا ہے. آئی ہوپ کہ میں نے صحیح پروننس کیا ہوگا، جو کہ فاسلس پر اسٹڈی کرتے ہیں نا، جو ڈائناسورس اور اس طرح کی چیزوں پر. اس کے بعد پھر میں نے یہ فیصلہ کیا کہ مجھے جو ڈاکٹر بننا ہے، جو اپنا پی ایچ ڈی ڈاکٹرز ہوتے ہیں، مجھے چوک پر چڑھا کے مجھے پی ایچ ڈی کرنا ہے. پھر میں نے یہ فیصلہ کیا کہ مجھے جو آرکیالوجی پڑھنی ہے، ہسٹری پڑھنی ہے. پھر تھوڑا سا اور اسٹڈی کیا، مجھے لگا کہ نہیں، مجھے تو ریلیجنس پڑھنے چاہیے. پھر اسٹڈی کیا، مجھے سائیکالوجی پڑھنی چاہیے. ڈفرینٹ کھچڑی پک رہی تھی ذہن کے اندر. لیکن الحمدللہ جب میں نے اپنے کیریئر کا انتخاب کیا، میں آپ کو ہی نہیں کہوں گا کہ جن لوگوں نے جو میرے ساتھ فیس بک پر جوائنڈ ہے تو وہ جانتے ہوں گے کہ میں نے ایک بڑی تحریر لکھ رکھی ہے کہ زندگی کے 2 سال میں نے کیسے ضائع کیے تھے. اور وہ ضائع نہیں کیے تھے، بڑے قیمتی سال تھے میری زندگی کے. تو میں آپ کو تو وہ سجیسٹ نہیں کروں گا، لیکن میں آپ کو کہوں گا کہ وہ 2 سال کو 2 مہینے کے اندر منتقل کر کے اپنے کیریئر کو وقت دیں. اور اس کے لیے آپ نے کیا کرنا ہے، جو کچھ آپ بننا چاہتے تھے، سب سے پہلے کیا بننا چاہتے تھے، کیوں بننا چاہتے تھے. میں جو ہے پیلینٹولوجسٹ اس لیے بننا چاہتا تھا کہ مجھے پرانی چیزوں سے بہت زیادہ شغف تھا. ٹھیک ہے. پھر میں آرکیولوجسٹ اس لیے بننا چاہتا تھا کہ مجھے وہی بات آ گئی کہ پرانی چیزوں سے بہت زیادہ شغف تھا. سو الحمدللہ مطلب کوئی اسکریپ والا نہیں بنا، لیکن پرانی چیزوں سے، جو اینشینٹ جو تھنگس ہوتی ہیں نا، ان سے بڑا شغف تھا. پھر آپ نے مجھے فلسفی بننے کا یعنی پی ایچ ڈی اسکالر بننے کا شوق ہوا. کیوں؟ کیونکہ یہاں پر میری جو پرسنالٹی تھی اس کا ایک اور ڈائمنشن میرے سامنے آیا کہ میں جو ہے ایک تھیوریٹیکل چیزوں کو سمجھنا، نظریات کو سمجھنے
یا نظریات کے اندر بہت زیادہ انٹرسٹ رکھتا ہوں، تو یہ بھی پھر میں نے اس کو نوٹ ڈاؤن کر لیا۔ تو آپ نے بھی اس طریقے سے نوٹ ڈاؤن کرنا ہے کہ آپ بچپن میں کیا سوچتے تھے، اب کیا سوچتے ہیں، اس کے بعد کیا سوچتے تھے اور اب کیا سوچ رہے ہیں، اور ان کے پیچھے وجوہات کیا تھی، کن وجوہات کی بنیاد پر آپ نے فیصلہ کیا تھا کہ آپ نے جو ہے وہ کچھ بھی بننا ہے، ڈاکٹر، عالم دین۔ ہو سکتا ہے کہ کسی کریئر کی وجہ آپ یہ لکھ دیں کہ لائک آپ کے والد محترم نے آپ کو کہا ہے، ہو سکتا ہے کہ آپ اس لیے بننا چاہتے ہو۔ ایک دفعہ میں یونیورسٹی میں پڑھا رہا ہوں، تو یونیورسٹی میں پڑھا رہا تھا، میں نے فرسٹ کلاس تھی ہماری، میں نے ایک اسٹوڈنٹ سے، تمام اسٹوڈنٹ سے کھڑے پوچھا میں نے کہ آپ نے سائیکالوجی کے اسٹوڈنٹ سے میرے سامنے، میں نے ان سے پوچھا کہ آپ نے سائیکالوجی کا انتخاب کیوں کیا؟ تو زیادہ تر لوگوں کے جو جواب تھے وہ اس طرح تھے کہ کیونکہ اس نے سائیکالوجی کا انتخاب کیا۔ جو میرے برابر میں جو میرا دوست بیٹھا ہوا ہے، کیونکہ یہ سائیکالوجی پڑھ رہا ہے تو میں بھی سائیکالوجی پڑھ رہا ہوں۔ کچھ لوگوں نے کہا کہ مجھے میڈیکل میں ایڈمیشن نہیں ملا، اس وجہ سے سائیکالوجی پڑھ رہا ہوں۔ کچھ لوگوں نے کہا کہ میں انجینئرنگ پڑھ رہا تھا، پھر میں وہاں پر فیل ہو گیا تو اس لیے اب سائیکالوجی میں آ گیا۔ تو مختلف قسم کے جوابات تھے، اور وہ جوابات اس بات کی عکاسی کر رہے تھے کہ نوجوان جو ہے آج کل کے بہت زیادہ کنفیوز ہیں اپنے کریئر کے حوالے سے۔ تو میں والدین سے بھی گزارش کروں گا، آپ لوگوں سے بھی گزارش کروں گا کہ کریئر کا انتخاب بہت سوچ سمجھ کر کریں، یہ آپ کی زندگی کا بہت اہم فیصلہ ہے۔ اور جو میں نے آپ کو پریکٹس بتائی ہے، میں ریپیٹ کر دیتا ہوں کہ جو کچھ آپ بننا چاہتے تھے پہلے، ٹھیک ہے، اور جو کچھ آپ اب بننا چاہتے ہیں وہ سب کچھ لکھیں، اور اس کے کاز کیا تھے، اس کی وجوہات کیا تھی، لوگوں نے آپ کو بتایا، آپ کے دوست نے آپ کو بتایا، ٹرینڈ تھا اس وجہ سے آپ بننا چاہتے تھے، یا آپ کو کوئی خاص شوق تھا اس وجہ سے آپ بننا چاہتے تھے۔ ہو سکتا ہے آپ کو ڈاکٹر بننے کا شوق تھا کہ اس وجہ سے کہ آپ کو چیزوں کے اندر، یعنی مشینوں کے اندر لائک، اور جو انسان کے اندر کا جسم کا جو میکینزم ہوتا ہے اس کا کوئی جاننے کا شوق ہو سکتا ہے آپ کو اسٹارز کا شوق ہو، ٹھیک ہے، تو وہ ساری چیزیں آپ نے لکھنی۔ نمبر 1۔ نمبر 2 آپ نے لکھنا ہے کہ آپ کے اندر کون سی اہم ترین صلاحیت ہے جس کو لوگ بہت زیادہ ایڈمائر کرتے ہیں۔ لائک آپ کو لگتا ہے کہ آپ کے اندر گفتگو کی بہت اچھی صلاحیت ہے، مارکیٹنگ کی بہت اچھی صلاحیت ہے، آپ میں لکھنے کی بہت اچھی صلاحیت ہے، لوگ آپ کی بات سے بہت زیادہ کنونس ہو جاتے ہیں، آپ لوگوں کو تسلیاں اچھی دے سکتے ہیں، اور آپ سوچتے بہت زیادہ ہیں، کوئی بھی صلاحیت ہو سکتی ہے۔ میں نے آپ کو بتایا نا، بڑا حلقہ احباب ہونا، فرینڈ سرکل بڑا ہونا بھی ایک بہت بڑی صلاحیت ہوتی ہے۔ ہم حالانکہ اس کو صلاحیتوں میں لوگ شمار نہیں کرتے، لیکن یہ صلاحیت ہے بہت بڑی۔ تو جو دوسری صلاحیت ہے آپ کی، سیکنڈ آپ کو اپنی صلاحیتوں کو لکھنا ہے۔ تو انشاءاللہ کل کے سیشن میں آپ لوگوں سے پھر بات ہوگی، جس پر میں خاص کرائیٹیریا کے حوالے سے بات کروں گا کہ وہ کیا کرائیٹیریا ہیں جس کے اوپر ہم اپنے کریئر کا انتخاب کریں گے۔ تب تک آپ نے اپنا یہ جو بنیادی جو سوال میں نے آپ لوگوں سے آج کیا ہے، وہ آپ نے ہمیں ہمارے جو آفیشیل نمبر ہے وہاں پر آپ نے ہمارے ساتھ شیئر کرنے ہیں۔ انشاءاللہ کل کے سیشن میں آپ لوگوں سے ملاقات ہوگی۔ مجھے دعاؤں میں یاد رکھیے گا، اپنا بہت خیال رکھیے گا۔ السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔